subscribe, like, share, comment. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور دین کی طالبات، آج ہم ایک بہت اہم اور عام غلط فہمی پر بات کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ کیا وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کیا قرآن نہیں چھو سکتی؟ کیا عبادت سے دور رہتی ہے؟ یا پھر اصل مسئلہ کچھ اور ہے؟ آج کا بیان بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی گھروں میں عورتوں کو بنا علم کے روک دیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے تم 40 دن تک بس ناپاک ہو، چاہے خون رک بھی جائے۔ لیکن میری بہنوں، اسلام روایت کا نہیں، دلیل کا دین ہے۔ اسلام اندازے کا نہیں، علم کا دین ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کا حکم یہ ہے کہ جب تک نفاس کا خون آ رہا ہو، عورت نماز اور روزہ سے رکے گی، لیکن جیسے ہی خون بند ہو جائے، عورت غسل کرے گی اور پھر نماز شروع کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت لازمی طور پر 40 دن تک ناپاک ہی رہے۔ 40 دن ایک حد ہے، فرض مدت نہیں۔ یعنی کئی فقہا کے نزدیک نفاس کی میکسیمم مدت 40 دن مانی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کا خون 10 دن میں رک گیا، 15 دن میں رک گیا، 20 دن میں رک گیا، تو وہ اسی وقت پاک سمجھی جائے گی اور عبادت شروع کرے گی۔ میری بہنوں، سوچئے، اگر ایک عورت کا خون 7 دن میں بند ہو گیا اور اسے کہا جائے کہ نہیں، تم 40 دن تک نماز مت پڑھو، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے اور بنا شرعی وجہ کے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں پاکیزگی خون رکنے سے آتی ہے، صرف دن گننے سے نہیں۔ دن گننا روایت ہو سکتا ہے، لیکن حکم خون پر مبنی ہے۔ اب ایک مثال جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ظہر کا وقت تھا، اور اسی دن بعد میں عصر کی نماز کے وقت بی بی فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر نفاس نہ ہو یا خون رک جائے تو عورت عبادت کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ لیکن یہاں علم کی بات سمجھیے، اس اسپیسیفک روایت کی سند اور تحقیق تمام کتب میں مضبوط طور پر ثابت نہیں، اس لیے اسے قطعی دلیل کہنا ٹھیک نہیں۔ مگر جو بات شریعت سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ اگر نفاس ختم ہو جائے تو عورت فوراً غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی اصل دلیل کہانی نہیں، حکم ہے۔ میری پیاری بہنوں، کچھ گھروں میں کہا جاتا ہے 40 دن تک مصلی مت چھوؤ، دعا مت کرو، نماز کا نام بھی مت لو، تم ناپاک ہو۔ یہ الفاظ دل توڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے عورت کی توہین نہیں کی، اسلام نے اس کی حالات کو سمجھا اور آسانی دی۔ اگر خون آ رہا ہے تو اسے آرام دیا، اور اگر خون رک گیا تو اسے اللہ سے ملنے کا راستہ کھول دیا۔ سوچئے، ایک ماں نے بچہ پیدا کیا، درد جھیلا، کمزوری سہی، اور جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہے تو اسے روکا جائے؟ اگر شرع پاک ہو چکی ہے تو اسے روکنا ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے، نفاس کے احکام آسان الفاظ میں، جب تک نفاس کا خون آئے نماز اور روزہ نہیں، جب خون بند ہو جائے غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ 40 دن لازمی انتظار نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ حد سمجھی گئی ہے۔ اگر خون پہلے رک گیا تو عورت پاک ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آئے تو اس کے الگ احکام پوچھے جائیں گے۔ میری بہنوں، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ اس لیے جو بہنیں ڈیلیوری کے بعد کنفیوژن میں ہوتی ہے وہ کس
سی علم والے مفتی یا عالمہ سے اپنی صورتحال پوچھے۔ ہر عورت کا جسم الگ ہوتا ہے، کسی کا نفاس 7 دن، کسی کا 15 دن، کسی کا 30 دن ہوتا ہے۔ اب آخر میں نتیجہ سن لیجیے۔ عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ 40 دن تک ناپاک ہی رہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہر حال میں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ صحیح بات یہ ہے جب نفاس کا خون بند ہو جائے، عورت غسل کرے اور عبادت شروع کرے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے دور رہنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا نام دین ہے۔ جو ماں بچے کو جنم دیتی ہے وہ کمزور ضرور ہوتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک بہت مقبول بھی ہوتی ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے اور پہلا سجدہ کرے تو سمجھ لو عرش تک اس کی دعا جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو صحت دے، علم دے، صحیح سمجھ دے اور ہم سب کو دین کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe, like, share, comment.